الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اور تمام چینلز، تمام اخبارات سے آئے ہوئے تمام صحافی آپ کے بھائیوں کو، بہنیں جو آئی ہوئی یہاں پر، سب کو، اور تمام کیمرہ مین، سب سارے جو ٹیکنیکل اسٹاف ہے، سب کو شکریہ اور السلام علیکم سب کو۔ آج آپ کو یہاں بلانے کی زحمت اس لیے دی ہے کہ 3 اہم موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے، پاکستان کے لوگوں کو اپنی بات پہنچانی ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کا، اور ہاں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور خصوصاً کراچی کا، وہ ہے حالیہ مردم شماری کو، جس طرح سے غلط مردم شماری کو، جعلی مردم شماری کو جس طرح سے وفاقی حکومت نے اپروو کر دیا ہے، ان کی کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، ہم اسے رد کرتے ہیں، ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس سلسلے میں یہ جو اتوار گزر چکی ہے، 10 جنوری کو ہم نے احتجاجی ریلی کا اعلان کیا تھا۔ تقریباً 1 جنوری کو ہم نے اعلان کیا تھا کہ اب 10 جنوری کو یہ ریلی کریں گے، احتجاجی ریلی کریں گے، اور یہ پہلی اور آخری بات نہیں۔ اور ہم عوامی ریلی کو شارع فیصل سے، نرسری کے پاس سے لے کر ہم پریس کلب تک جائیں گے اور حکمرانوں کا آواز لگائیں گے کہ شاید ان کو ہماری بات چلی جائے اور وہ اپنے اس فیصلے پہ یو ٹرن لیں اور اس فیصلے کو، کیبنٹ کے اس فیصلے کو چینج کریں، اور اس کو ڈسپیوٹڈ ہی رہنے دیں اگر اس کو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اوپر لیگل مہر نہ لگیں۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو ہم پھر اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے، پھر اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے، پھر اس کے بعد اگلے مرحلے کی تیاری کریں گے، حتیٰ یہ کہ ہم اس کے لیے ہر آخری حد تک جائیں گے۔ اس مردم شماری کو صحیح کرانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، اور وہ آخری حد کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ آخری حد کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی تھی، لیکن ہم نے 8 جنوری کو 10 تاریخ والی ریلی کو کینسل کر دیا۔ کیوں کیا کینسل؟ کیونکہ پاکستان میں، بلوچستان کے علاقے، مچھ کے علاقے میں معصوم ہزارہ کے، ہمارے جو کمیونٹی کے بھائی ہیں، ہزارہ کمیونٹی کے بھائی ہیں، اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، ان کی کلنگ ہو گئی، ان کو بے ایمانہ طور پر ان کو شہید کیا گیا، معصوم لوگوں کو ان پر ظلم ہوا، اور ان کے لواحقین اس ظلم پر سراپا احتجاج بنے، پورا پاکستان احتجاج بنا، اور وہ لاشوں کو لے کر سڑک پر بیٹھے تھے۔ تدفین کرنے سے پہلے وہ چاہتے تھے وزیر اعظم صاحب وہاں پر جائیں، ان کی داد رسی کریں، ان کو آئندہ یہ واقعات نہ ہو، ان کی جانوں کی سیکیورٹی کی ضمانت لیں، بات کریں، تسلی دیں، ایسے بڑے بن کر جائیں، لیکن اور وہ لاشیں رکھ کر بیٹھے رہے 6 دنوں تک۔ تو جب یہ سارا سوگ کا ماحول تھا تو ہم نے اس حوالے سے اپنی ریلی کو کینسل کر دیا۔ اب وہ جس طرح سے اس کا اینڈ ہوا ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے سب چیزیں، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو آج ہم اپنی نئی ڈیٹ کا اعلان کر رہے ہیں، اور وہ ہے 17 جنوری، معذرت سر، 17 جنوری اتوار کا دن دوپہر 2 بجے شارع فیصل، پاکستان ہاؤس کے شارع فیصل کے قریب ہی ہے، لیکن نرسری بس اسٹاپ کے پاس ہے۔ نرسری کا جو علاقہ ہے شارع فیصل پہ، نرسری کا جو علاقہ ہے، یا جس کے سمجھ میں نہ آئے، پاک سرزمین پارٹی کا جو مرکز ہے جہاں سے، وہاں سے یہ ریلی بنے گی شارع فیصل سے، اور ہم پریس کلب تک جائیں گے، اور پریس کلب پر جا کر آواز لگائیں گے پاکستان کے حکمرانوں کو کہ ہماری گنتی پوری کرو، ہمیں گننے سے مت ڈرو، کراچی پاکستان بنانے والوں کی اولادیں یہاں پر رہتی ہیں، پاکستان چلانے والوں کی اولادیں یہاں رہتی ہیں۔ ہم نے اس دور میں، اس نسل میں اس پاکستان کہ اس بڑے شہر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس شہر پہ 25 سالوں سے رو کے ایجنٹوں کا تسلط تھا، بار بار DGI SPR اور فورن منسٹر صاحب اور تمام سیاسی لیڈران
را کے تسلط کی ایویڈنسز آج بڑے آرام سے دے رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ بتا رہے ہوتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنے لوگ پکڑے, کیا آڈیوز ہیں, کیا ویڈیوز ہیں. یہ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ یہ بتائیں کہ اس را کے تسلط کو ختم کرنے میں کن لوگوں نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا. وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ پاک سرزمین پارٹی ہے, وہ ہم ہیں. ہمارے ساتھ ساتھیوں نے اس کار خیر میں, اس راہ میں جام شہادت نوش فرمایا ہے, جام شہادت قبول فرمایا ہے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں. ہم نے اس شہر میں گنوں کا, گولیوں کا, لاشوں کا راج تھا. ہم نے اس کے اگینسٹ, ہم نے اس امن کی خاطر, امن کے لیے بندوق نہیں دیا اپنے ساتھیوں کو, اپنے سینے آگے کیے, اپنے کردار سے, اپنے سچ سے لوگوں کو, نوجوانوں کو گیلوینائز کیا, ان کو اکٹھا کیا, ان کو آواز لگائی, ان کو صدا لگائی. اور اللہ کا شکر ہے کراچی کا نوجوان ہمارے ساتھ جڑ گیا, اور جس کے جڑنے کی وجہ سے را کا تسلط 30 سالوں سے را کی انویسٹمنٹ یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, اور وہ ایم کیو ایم کی شکل میں تھی اور ایم کیو ایم کی شکل میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. آج را کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر کسی دہشت گردی کو ایگزیکیوٹ کرے. اور اس کی یقیناً لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت بڑا رول ہے, لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز پچھلے 35 سالوں سے یہاں پر موجود ہیں. انسانوں کو سمجھانے کا کام یہ کسی سیاسی جماعت کا, کسی گروہ کا, کسی انسان کا ہی کام ہے, اور انسانوں کو, نوجوانوں کو سمجھانے والا کام یہ ہم نے کیا ہے. یہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے 3 مارچ 2016 کو یہ آواز لگائی. پھر ہمارے ساتھ اس کراچی کے نوجوان جڑے, حیدرآباد کے نوجوان جڑے, سندھ کے نوجوان جڑے, بلوچستان کے نوجوان جڑے, پھر خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, تمام آج پورے پاکستان بھر میں, پنجاب, ہزارہ بیلٹ, کشمیر, ہر طرف نوجوان جڑے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر دہشت گردی را کا تسلط 30 سالوں سے ختم ہوا ہے. آج یہاں پر کوئی بھائی کو بھائی سے نہیں لڑا رہا, آج یہاں پر کوئی نو گو ایریا نہیں ہے, آج کٹی پہاڑی سے فائرنگ نہیں ہو رہی, آج کسی پختون کو کوئی نازم آباد میں نہیں روک رہا, آج کوئی لیاری میں کسی مہاجر کو اتار کر نہیں مار رہا, آج کسی بلوچ کو رنچوڑ لائن میں کوئی گارڈن میں کوئی نہیں مارتا. الحمدللہ آج کوئی چکرا گوٹ والے سندھی کورنگی والوں پہ فائرنگ نہیں کر رہے, کورنگی کے مہاجر چکرا گوٹ والوں پہ فائرنگ نہیں کر رہے. یہ کراچی تھا. اس کراچی کو اللہ کا شکر ہے اس قتل و غارت گری سے نکالنے میں سب سے بڑا رول آج یہاں کے اس شہر کے نوجوانوں نے ادا کیا ہے. میں پاکستان کی ریاست سے, حکومت سے کہتا ہوں کہ ہمیں اتنی قربانیوں کے بعد ہمیں گننے سے مت ڈرو, ہماری گنتی پوری کرنے سے مت ڈرو. خدارا یہ ظلم نہ کرو. اب اس صدی میں اگلی کئی صدیوں کے لیے ہمیں پھر پیچھے مت کرو. ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, ہمیں ہمارے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ خدا کے واسطے نہ کرو. کراچی کے 70 لاکھ کے قریب لوگ غائب کر دیے گئے ہیں, کم گنے گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ چیف جسٹس, سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں, یہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں, یہ نادرا کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ نادرا نے اس کراچی میں 2.25 کروڑ سے زیادہ تو صرف شناختی کارڈ جاری کر رکھے اس کراچی کے ایڈریس میں. تو کیسے یہ کراچی میں آپ ووٹر لسٹ اٹھا کر دیکھ لو, چلو میرے ساتھ ڈسٹرکٹ سینٹرل, ایسے علاقے ہیں جہاں پر انسانوں کی آبادی کم دکھائی گئی ہے سینسس میں, اور وہاں پر ووٹوں کی تعداد ووٹر لسٹ میں زیادہ ہے. کیسے پاسبل ہو سکتا ہے حکمرانوں, یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں ووٹر زیادہ ہیں اور بندے کم ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا را یہ نہ کرے. اگر یہ ہو گیا, اگر اس ڈیسیجن پہ اس کو صحیح نہیں کیا گیا, اس گنتی کو صحیح نہیں کی گئی, تو یقین جانیں یہ حکومت کی طرف سے ان تمام دہشت گردیوں سے بڑی دہشت گردی ہے جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردیاں ہوتی ہیں. یہ پوری نسل کو مارنے والی دہشت گردی ہے, اور یہ دہشت گرد پھر کوئی اور نہیں کہلائے گا, یہ وقت کے حکمران دہشت گرد کہلائیں گے. اس لیے کہ یہ وقت کے حکمران اس پوری نسل کو تباہ برباد کریں گے اگر, اور پورے پاکستان کے نظام کو تباہ برباد کر دیں گے, پورے پاکستان کے اکانومیکل سسٹم کو تباہ برباد کر دیں گے, جس لیے کہ پورے پاکستان کا اکانومک سسٹم کراچی سے چلتا ہے. 70% ریونیو کراچی سے چلتا ہے. اگر آپ مجھے گنیں گے نہیں صحیح, تو آپ مجھے پانی کیسے دیں گے, آپ مجھے دواؤں کے پیسے کیسے دیں گے, آپ میری تعلیم کے اوپر پیسے کیسے دیں گے, آپ میری سڑکوں کا بندوبست کیسے کریں گے, میری پارکنگ کا بندوبست کیسے کریں گے, میرے NFCA وارڈ میں میرا شیئر
پھر کیسے دیں گے؟ پھر تو سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا. ایک گھر میں اگر 10 افراد رہتے ہیں, اس کو آپ 4 5 یا 6 گنے اور 4 کو یا 5 کو آپ غائب کر دیں, اس گھر میں روٹی صحیح نہیں پک سکتی, اس گھر میں پانی پہ جو ہے وہ بلوا ہو جائے گا, اس گھر میں رہائش پر بلوا ہو جائے گا, اس گھر کے جو فائنینشیل کنڈیشن خراب ہو جائے گی, اس لیے کہ کھانے والے 10 ہوں گے اور روٹی آپ 5 لوگوں کی پکائیں گے, 6 لوگوں کی پکائیں گے, تو جن کے لیے آپ پکا رہے ہیں ان کو بھی پوری روٹی نہیں ملے گی. یہ کہاں کا نظام ہے؟ یہ کس دنیا میں ہوتا ہے کہ اپنے ہی ملک میں ہم اپنے شہریوں کو کم گنیں؟ خدا کے واسطے یہ کام نہ کریں. اس حوالے سے میں کراچی کے ایک رہنے والے کو آواز لگا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس زیادتی پر خاموش رہنا ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے. اس ظالم وہ نہیں ہے جو اپنی حکمرانی سے ہمیں کم گن رہا ہے, بلکہ اگر یہ کراچی کے لوگ اس پر خاموش بیٹھے رہ گئے تو ہر خاموش بیٹھے رہنے والا انسان ظالم کے زمرے میں آئے گا. تو ظالم ہے کراچی والوں, ظالم مت بنو. میں آواز لگاتا ہوں اپنے نوجوانوں کو, کراچی کے نوجوانوں کو, کراچی کی ماؤں کو, کراچی کی بیٹیوں کو, کراچی کے اپنے بھائیوں کو, کراچی کے اپنے بزرگوں کو, چاہے وہ کسی رنگ, نسل, زبان, مسلک, مذہب سے ان کا تعلق ہو, کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہو, آؤ اپنی پارٹی کی سیاست, اپنی زبان کی سیاست, اپنے مسلک کی بات کر لینا جب ٹائم آئے. یہ ٹائم ایک ساتھ جڑ کر اس حق کو لینے کا ہے. سب آ جاؤ 17 تاریخ کو 2 بجے, دوپہر 2 بجے آ جاؤ اور ایک اتنی بھرپور آواز میں, بھرپور طریقے سے ہم آواز لگائیں کہ حکمرانوں کو ہماری آواز جائے, پاکستان چلانے والوں کو ہماری آواز جائے. ہم کچھ نہیں کہہ رہے, ہم سب سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو آپ نے لیگل مہر لگا دی ہے کیبنٹ کے اپروول کی, اس لیگل مہر کو فوراً سے بیشتر آپ اس کو انڈو کریں اور اس کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیں, اس کو ڈسپیوٹڈ رہنے دیں, اس کو متنازع رہنے دیں, اس کو متنازع رہنے دیں تاکہ کل کو یہ صحیح ہو سکے. اگر آپ اس کو لیگل کر دیں گے آج, تو تمام اس کے بعد جتنے بھی سینسز ہوں گے اس کی بنیاد یہ سینسز, یہ مردم شماری بن جائے گی. اگر آپ کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے کا آپ بہانہ کر رہے ہیں تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آپ اسی طریقے سے کرا سکتے ہیں, اسی سینسز کے بغیر, جس طرح سے آپ نے 2018 کے الیکشن کروائے تھے کہ ون ٹائم سب لوگ یہ ایگری کر لیں کہ اسی پرانے سینسز کے اوپر آپ نئی حلقہ بندیاں کر دیں اور اس سینسس کو آپ پروویژنل رہنے دیں. آپ نے اس کا آڈٹ کرانا تھا آئین اور قانون کے مطابق 5% بلاکس کے, آپ نے آڈٹ نہیں کرایا. آپ اس کے آڈٹ کرائیں گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ اس کا آڈٹ کرائیں اور پھر جب آڈٹ میں سب چیزیں آ جائیں گی کہ ہاں بھائی یہ غلط ہوئی ہے ساری چیزیں, پھر آپ بھلے چند سالوں میں آپ دوبارہ سینسس کرائیں اور وہ نئے سینسس کرائیں. ہماری یہ بات سے زیادہ اثر بات ان لوگوں کی ہوتی جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت وزارتوں میں بیٹھے ہوئے. لیکن کیا کریں, غضب خدا کا ہم پر یہ امتحان ہے کہ ایم کیو ایم جس نے پوری اپنی تحریک, اپنی پوری جدوجہد, پورا اپنے 2018 کی الیکشن کیمپین اسی بات پہ چلائی کہ ہم کراچی کی مردم شماری کو نہیں مانتے اور اس کو پورا کروائیں گے, اس نے پارٹنرز ان کرائم کا رول پلے کیا ہے. خاموشی سے اس نے نیم رضامندی شامل کر دی, ڈسنٹ نوٹ دے کر. ڈسنٹ نوٹ, اعتراضی نوٹ ایک نیم رضامندی ہوتی ہے. وہ اگر اس کمزور حکومت کو صرف یہ سیریسلی اشارہ دیتے کہ اگر تم یہ کرو گے تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے, ہم ٹریجری بینچز کو چھوڑ کر جا کر اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھیں گے, تو اس حکومت میں مجال نہیں تھی, اس میں طاقت نہیں تھی کہ یہ ایم کیو ایم کی مخالفت برداشت کر سکتی یہ حکومت, کیونکہ یہ بہت تھن میجورٹی سے یہ حکومت کر رہی ہے. لیکن کیا کریں, اگر بکردار لوگ ملک کے ایوانوں میں جا کر بیٹھ جائیں تو وہ اسی طرح قوم کا سودا کرتے ہیں, وہ اسی طرح قوم کو بیچتے ہیں, وہ اسی طرح بار بار اپنے آپ کو جیلوں سے بچانے کے لیے, کیونکہ انہوں نے کرپشن کر رکھی ہے, کیونکہ وہ راک ایجنٹ آج بھی ہیں, کیونکہ وہ غلط کاموں کی ان کی فہرست داستان ہے, اس لیے وہ ایک سیکنڈ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ حکومت سے باہر رہیں. اور ایم کیو ایم اس کی مثال ہے, ایک سیکنڈ بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ حکومت سے باہر ہے. اس لیے باہر آ کر شور کریں گے, پریس کانفرنس
کانفرنس کریں گے, باتیں کریں گے, اور اندر سے وہ حکومت میں ہر حال میں اسی قیمت پر کام کرنا چاہتے ہیں. اور ان کی وجہ سے آج کراچی کی یہ مردم شماری اس حکومت کو, یہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ انہوں نے اس کو پتہ نہیں کیوں, ابھی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کو بھی یہاں سے سو کالڈ مینڈیٹ ملا ہوا ہے, 14 سیٹیں ہیں, 25 ان کے ایم پی ایز ہیں, 14 ایم ایل ایز ہیں, لیکن انہوں نے کراچی کے اوپر شب خون مارا ہے. انہوں نے ایکسپٹ کر کے یہ ہماری نسلوں کے خلاف دہشت گردی ہے, یہ ہماری آئندہ آنے والی یہ 2-4 لوگ نہیں, ہماری پوری نسل کے خلاف, ہماری پوری نسلوں کے خلاف یہ سرکاری دہشت گردی ہے, یہ سرکاری دہشت گردی ہے. جس طرح سے کسی ایک انسان کے مرنے پر, دہشت گردوں کے ہاتھوں سے مرنے پر احتجاج جائز ہے, اسی طرح پوری نسل کے اس حکومت کے ہاتھوں مرنے پر احتجاج جائز ہے. اور ہم ہر لیول پر جائیں گے اس مردم شماری کو ٹھیک کرانے کے لیے, ہم ہر لیول پر جائیں گے. اگر یہ نہیں ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ بیکار ہے. میں نے گزشتہ کل چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھ دیا ہے, وہ ریسیو ہو گیا ہے لیٹر, اور میں نے ان سے استدعا کی ہے کہ خدا کے واسطے آپ خود کہہ چکے ہیں بھری عدالت میں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کہیں کم نہیں ہے, آپ اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان ہماری اعلیٰ عدلیہ سو موٹو ایکشن لے, اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے. وہ صرف نادرا سے اس کا ریکارڈ منگا لیں گے نا, اگر نہ ہمیں تو نہیں دے گی نادرا ریکارڈ, لیکن اگر چیف جسٹس نادرا سے کراچی کے جاری ہونے والے شناختی کارڈ کے ایڈریسز کا ریکارڈ لگا لیں گے, سے منگوا لیں گے, کوئی لمبی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کام خدا کے واسطے پاکستان کی عدالت کو کر لینا چاہیے. جس طرح سے وہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا کہ خیبر پختونخوا میں ہندو برادری کے مندر کو جلانے کے واقعے کا انہوں نے سو موٹو نوٹس لیا, ایکشن لیا, بلا لیے. اسی طرح کراچی کی آبادی 70 لاکھ کم گن دی گئی ہے. خدا کے واسطے اس کو صحیح کروا دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا, ورنہ ہم سب کی پکڑ ہوگی. یہ جو تباہی بربادی پھیلے گی, جو لوگ آج صاحب منصب ہیں, جو لوگ آج منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ آج بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو تباہی بربادی پھیلے گی, یہ جو انسان اللہ کی مخلوق تباہ ہوگی, پریشان ہوگی, میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا, اور مرنے کے بعد اللہ کے آگے بھی آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی عمران خان صاحب نے جو ایک ریولوشنری جو آپ نے ایک پورا اپنا نیریٹو بنایا کہ وہ کرپشن ختم کریں گے, وہ اس اسٹیٹس کو ختم کریں گے, یہ وہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام ختم کریں گے, ان کو اس چکر میں پڑھنے کے بجائے کہ بھئی نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہیں, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا سارا, اور آج تک کسی سے چوری کا 1 روپے بھی نہیں نکالوا سکے. وہ اگر آگے کی پلاننگ کرتے, وہ اس ملک میں نئی قیادت کو جنم دینے والی اس آرگنائزیشن, اس انسٹیٹیوشن کو وہ گیلونائز کرتے, وہ آپریشنلائز کرتے, وہ اس کو جلا بخشتے, جو اپنی الیکشن کیمپین میں 22 سالوں سے کہتے چلے آ رہے تھے. تو آئندہ آنے والی نسلوں کو جب نئے لیڈران مل جاتے تو یہ پرانے اسٹیٹس کو کا خود بخود خاتمہ ہو جاتا, اور وہ نئے لیڈر پیدا کرنے کی یہ جو نرسری ہے وہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے سوائے لوکل گورنمنٹ سسٹم کی نرسری کے علاوہ. لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے, جہاں پر گلی کوچوں میں لیڈر بنتے ہیں, کونسلر بنتا ہے, کوئی یو سی چیئرمین بنتا ہے, کوئی ٹاؤن چیئرمین بنتا ہے, کوئی میئر بنتا ہے, اور جس طرح سے خواتین انوالو ہوتی ہیں, کسانوں کی سیٹیں ہیں, مزدوروں کی سیٹیں, ملک میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ایک وقت میں, 1.5 لاکھ. اس 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگوں میں سے ہر 4 سالوں میں اگر 1,500 لوگ بھی اس کونسلر سے نکل کر, یو سی چیئرمین سے نکل کر, شہروں سے نکل کر 1.5 لاکھ میں 1,500 لوگ بھی اگر وہ پروونشل لیول پر, وہ نیشنل لیول پر جب وہ لیڈر بنتے, تو پاکستان میں اگلے 10 سالوں میں ہزاروں میں لیڈران موجود ہوتے, ہزاروں میں لیڈران موجود ہوتے, اور لوگوں کے پاس چوائسز ہوتی. جب لوگوں کے پاس چوائسز ہوتی تو نواز شریف صاحب کا کی رجیم اور زرداری صاحب کی رجیم کا پھر خاتمہ ہوتا, اگر آپ کو واقعی ان سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا. آج تو ہماری نااہلیوں کی, حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ان کی اگلی نسلیں تیار ہیں حکومت کرنے کے لیے.
ان کی اگلی نسلیں تیار ہیں. آپ تو کرپشن 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 کا نیریٹو نعرہ آپ کا فیل ہو گیا, ایک آدمی بھی نہیں پکڑا گیا, سب آزاد گھوم رہے, سب کو کسی کے خلاف ثبوت ثابت نہیں ہوئے. آپ نے جیلوں میں بھی ڈال دیا, ان کی عورتوں کو بھی جیلوں میں ڈال دیا, آپ نے کیسز بھی بنا دیا, آپ نے چرس بھی ڈال دیے, ہیروئن بھی ڈال دی, سب کچھ کر لیا آپ نے, لیکن آپ پاکستان کا لوٹا ہوا $1 بھی واپس لا کر لے کر نہیں آ سکے. کرپشن کم نہیں ہوئی ہے, کرپشن بڑھ گئی ہے. اب جو ہے وہ کسی ادارے میں کرپشن کم نہیں ہوئی ہے. آپ چلے جاؤ سٹی گورنمنٹ میں, آپ چلے جاؤ واٹر بورڈ میں, آپ چلے جاؤ KMC میں, آپ چلے جاؤ پولیس ڈپارٹمنٹ میں, آپ چلے جاؤ جوڈیشری میں, آپ چلے جاؤ سندھ حکومت کے کسی بھی ادارے میں, ہر جگہ کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. 50,000 کے کرپشن کا کام 5 لاکھ میں اب ہو رہا ہے. بولا بھائی کیوں ریٹ بڑھ گئے؟ بولا وزیر اعظم نے سختی بہت کر دی ہے, نیب بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے, اس لیے کرپشن کے ریٹ بڑھ گئے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بھائی اس کرپشن کے ختم کرنے کا نعرہ بند کر دو, تاکہ غریب آدمی کم رشوت دے کر کام کرا لے, کم رشوت دے کر کام کرا لے. غریب کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. اب آپ نے تو کرپشن کر کے کوئی کرپشن روکی نہیں ہے, لیکن آپ نے ریٹ بڑھا دیے کرپشن کے, سختی کر کے ریٹ بڑھا دیا آپ نے کرپشن کے. ہر جگہ جو ہے وہ ریٹ بڑھ گئے کرپشن کے. تو خدا کے واسطے اس راگ کو چھوڑو, اور اگر واقعی آپ ان کے خلاف ہو اور ان کے اس رجیم کے خلاف ہو, تو آپ کو نئے لیڈر پیدا کرنے چاہیے اس ملک میں, اور اس نئے لیڈر پیدا کرنے کی نرسری کوئی اور نہیں ہے دنیا میں, وہ ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام, جو کہ آپ کی حکومت نے آنے کے بعد پاکستان میں 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگوں کو گھر بھیج دیا ہے. بلوچستان میں 2.25 سال ہو گئے, آپ نے الیکشن نہیں کرائے. KP میں 1.5 سال ہو گئے, آپ نے الیکشن نہیں کرائے. پنجاب میں 2.5 سال پہلے آپ نے, اب آنے کے بعد آپ کے چیف منسٹر نے ایک جنبش قلم سارے کونسلروں کو 56,000 بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا انلیگلی. ان کے 2.5 سال باقی تھے ان کے, اور ان کو انلیگلی بھیج دیا. لیکن عجیب مذاق ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کیسے کہوں کہ نواز شریف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے اپنے نکالے جانے پہ, ان کو آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے 56,000 کونسلروں کو انلیگلی نکال دیا ہے. اس کے اوپر ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ان کو کیوں نکالا, میرے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا, یہ کبھی آج تک یہ بات نہیں کی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سو کالڈ جمہوری حکمرانوں کو اپنی طاقت, اپنے اقتدار سے نیچے کسی کو طاقت دینی نہیں ہے. وہ صرف جمہوریت اپنے وزیر اعظم بننے کو, اپنے MNA بننے کو, اپنے وزیر اور وزیر اعلیٰ بننے کو سمجھتے ہیں, اس سے نیچے وہ جمہوریت دینے کے لیے تیار نہیں. یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. آج حکمران 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تیسرا ٹاپک, آج حکمران 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھو, ایک عام روڈ پر چلنے والے آدمی سے پوچھو, یہ بڑی اچھی ترمیم ہوئی تھی کہ جہاں سے وفاق سے صوبوں کو اختیارات ڈیوالو ہوئے تھے اور وہاں سے نیچے ڈیوالو ہونے تھے, لیکن چونکہ ہمارے سو کالڈ جو جمہوری لوگ ہیں وہ اس سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے, تو سارے وزرائے اعلیٰ سب سے بڑے ڈکٹیٹر بن گئے. سارے اختیارات اوپر سے جو آئے وفاق سے وہ خود لے کر بیٹھ گئے اور نیچے نہیں دیا. تو آج اگر سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھو کہ بھائی 18ویں ترمیم جاری رہنی چاہیے, یہ ختم ہو جانی چاہیے, تو کہے کہ بھائی کل ختم ہونے کو آج ختم کرو. ہم بھی کہتے ہیں کل ختم کرنے کو یہ 18ویں ترمیم آج ختم کرو یار. لعنت ہے جو ایسی 18ویں ترمیم پہ جس 18ویں ترمیم کا میری گلی کو فائدہ نہ ہو, جس 18ویں ترمیم کا میرے شہر کو فائدہ نہ ہو, جس 18ویں ترمیم کا میرے صوبے کے گاؤں کو فائدہ نہ ہو, جس 18ویں ترمیم کا نیچے کوئی فائدہ نہیں ہو. اس 18ویں ترمیم سے وزیر اعلیٰ سب سے بڑا ڈکٹیٹر بن گیا ہے. وہ نیچے کے اختیارات بھی اس نے لے لیے, اس نے وفاق سے آئے اختیارات بھی لے لیے. تو مجھے اس 18ویں ترمیم کا کیا فائدہ؟ تو بالکل ختم ہونا چاہیے. جب ہمیں نہیں مل رہی تو ان کو بھی, ان کے پاس بھی نہیں ملنے چاہیے. وفاق نے کون سا اچھا کر لینا ہے, انہوں نے کون سا اچھا کر لیا. تو جب ہمیں نہیں مل رہی ہے, لوگوں کو نہیں مل رہے اختیارات, تو ان سو کالڈ جمہوری ڈکٹیٹرز کو بھی اختیارات نہیں ملنے چاہیے. یہ ہے عوام کی ٹرو فیلنگ, جو کہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے جبکہ کہ ایک 18ویں ترمیم اتنی اچھی ہوئی بھی ہے, اس کے اثرات نہیں آئے تو یہ انڈو کر دیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس کو بچانا چاہتے ہو اے صوبائی حکمرانوں,
सिंध के पीपल्स पार्टी की क़यादत और वजीर आला, अगर इसको बचाना चाहते हो तो फौरन से पेशतर हंगामी तौर पर इस 18वीं तरमीम में मिलने वाले इख्तियारात जो कि सूबाई खुद मुख्तारी है, इस सूबाई खुद मुख्तारी को सिंध के सारे शहरों को खुद मुख्तार करो, सिंध के सारे डिस्ट्रिक्ट को खुद मुख्तार करो, सिंध के सारे यूनियन काउंसिल को खुद मुख्तार करो, सिंध के सारे देहातों को खुद मुख्तार करो, जिसका जो मसाइल है उसकी जिम्मेदारी उसको दे दो, तो फिर लोग इसके कस्टोडियन बन जाएंगे। फिर कोई वफाक कितना भी पावरफुल हो जाए, वो इस लोगों के मिलने वाले इख्तियारात और वसाइल को खत्म नहीं कर पाएगा, वरना सारा पाकिस्तान एक जुबान होकर बोलेगा कि ले लो वापस इस 18वीं तरमीम को, भाड़ में जाए इसकी 18वीं तरमीम, जिसका एक आम आदमी को फायदा ना हो। तो चॉइसेस इनके पास हैं। अब मैं 2 सालों से ये बात कह रहा हूं कि देखो ये दे दो, वरना एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा, और वो टाइम आ गया है। तो अगर लोगों को 25 करोड़ लोगों को इसका कस्टोडियन बना दोगे तो लोग इसको सेफ गार्ड करेंगे। 25 करोड़ लोगों से इख्तियारात लेना नामुमकिन बात हो जाएगी, वापस इख्तियारात लेना हुक्मरानों के लिए नामुमकिन बात हो जाएगी ये बात। अदरवाइज 4 सूबाई वुज़रा आला से इख्तियारात लेना बिल्कुल मुमकिन है, और 25 करोड़ अवाम इस पर ताली बजा रही होगी। हम भी हिमायत करेंगे। अगर ये नहीं देते नीचे, हम भी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की हिमायत करेंगे। इसलिए नहीं कि ये सही बात है, इसलिए कि भाई जब हमारे पास इख्तियार नहीं है तो इनके पास भी नहीं रहना चाहिए इख्तियार। चलो इनकी ऐसी की तैसी नहीं रहना चाहिए इनके पास भी इख्तियार। ये पाकिस्तान इनके किसी की जागीर है। 8,342 अरब रुपए सूबाई हुकूमत को मिल चुके हैं 10 सालों में। 8,000 अरब, 8,342 अरब रुपए 10 सालों में खर्च किए। एक आदमी मालिक है उसका, वजीर आला, कोई पूछने वाला नहीं है। एनएफसी अवार्ड मिलता है, नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं देते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते। करप्शन की इंतहा है। ना स्कूल में तालीम है, ना अस्पतालों में दवा है, ना कचरा उठ रहा है, ना पीने का साफ पानी है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना एक नई बस है, ना नई जॉब है। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, सरकारी जॉब भी नहीं देते। कराची शहर से इंडस्ट्रीज भी बंद होकर जा रही हैं, ना इंडस्ट्रीज भी बंद होकर जा रही हैं। तो जो कराची के लड़के को प्राइवेट जॉब मिल जाती थी वो भी बंद है। रही सही कसर कोरोना ने तबाह बर्बाद कर दिया कि ये जो बेचारे वेटर हैं रेस्टोरेंट के, ये जो सर्विस इंडस्ट्रीज में लोग काम करते थे, सारी चीजें बंद हो गई। सब लोग, मीडिया के लोग और सब लोग इस हुकूमत में आने के बाद जो यहां पर वो हुई हैं, रिट्रेचमेंट हुई है, जो यहां पर लोगों को निकाला गया है, मीडिया से लोगों को निकाला, सब तबाही बर्बादी फैल गई, सब तबाही बर्बादी फैल गई। तो ये ठीक नहीं हो रहा। कोई अगर कह रहा है कि बड़े ये इकोनॉमिकली बड़ा मुल्क जो है वो बड़े फिगर जबरदस्त हो गए, चीज हो गई, अगर पूछे गरीब आदमी से उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके ऊपर हालात बस से बदतर होते चले आ रहे हैं। तो 18वीं तरमीम भी हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर ये सूबाई हुकूमतें आज इस इख्तियारात और वसाइल जो मिले हैं उनको 18वीं तरमीम में, उसको अगर नीचे देते हैं तो ये कायम रहनी चाहिए, वरना कल नहीं आज खत्म होनी चाहिए। हमारा दो टोक मौक बोलो हमारे खिलाफ जो फतवा जारी करना, बोलो हम जमहूरी लोग हैं, एजेंट हैं, ये वो, तुम्हारी ऐसी की तैसी बोलते रहो, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर नहीं देते, नीचे नहीं देते तो खत्म होनी चाहिए। और हम तो हिमायत में, अगर ये नहीं देते, ये हुकूमत पाकिस्तान, कोई हमें हमदर्दी नहीं है इमरान खान से, लेकिन ये काम करने जाएगा, हम रैली निकाल के हिमायत करेंगे, बैनर लगाएंगे शुक्रिया के कि इन बदबख्तों के पास ये इख्तियारात अगर ये नहीं दे रहे नीचे तो फिर ये नहीं रहने चाहिए, फिर ये नहीं रहने चाहिए, फिर ये नहीं रहने। ये है तीसरी बात। ये थी चौथी बात। अब जो है वो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पाक सरजमीन पार्टी ने कश्मीर में अपनी पार्टी रजिस्टर्ड करा ली है। ये हमारे साथ कश्मीर के हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं। कश्मीर में बाकायदा इस दफा ये कानून बना है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो पार्टी जो पाकिस्तान में ऑलरेडी ऑपरेटिव हैं उनको कश्मीर में अलग से अपनी रजिस्ट्रेशन नई पार्टी बनानी पड़ेगी, और वो कश्मीरियों पे ही मुश्तमिल होने चाहिए उनके लोग सारे। तो ये हमें कल नोटिफिकेशन हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। पाक सरजमीन पार्टी कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड हो गई है। वहीं के हमारे ओहदेदारान हैं, और आइंदा होने वाले कश्मीर के इलेक्शन में पाक सरजमीन पार्टी भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी। हम वो पहले लोग हैं सियासी लोग
جو انڈیا کے اس ظالمانہ کشمیر کے اوپر اقدامات پر میں انیس قائم خانی صاحب, حفیظ صاحب اور اشفاق منگی صاحب اور شمشاد صدیقی صاحب اور آفاق جمال صاحب, یہ ہماری سینٹرل کیبنٹ پوری میرے ساتھ ہم کشمیر گئے ہیں, ہم تمام پارٹیز کے پاس گئے ہیں, ہم بارڈر تک گئے ہیں, ہم مہاجرین کیمپ میں گئے ہیں, ہم تمام جگہوں ہم وہاں کی میڈیا, اور ہم نے کہا گیا ہے کشمیریوں ہم کراچی سے آئے ہیں لیکن ہم کشمیر کی جنگ کراچی میں لڑ رہے ہیں. ہاں ہم کشمیر کی جنگ ہم نے کراچی میں لڑی ہے. یہاں پر کراچی میں رو نے یہاں پر تیاری کر رکھی تھی کہ جب وہ کشمیر پر حملہ آور ہوگا, جب وہ کشمیر کے بہن بھائیوں پر ظلم کرے گا تو وہ پاکستان مدد نہ کر سکے اس کی, وہ کراچی کو گرم کرے گا, کراچی میں اپنے ایجنٹ تیار, کراچی میں کلنگ شروع کروائے گا. جب پاکستان کی ریاست حکومت کراچی کی اپنی انٹرنل ایشوز میں الجھ جائیں گے تو وہ کشمیری بھائیوں کی مدد نہیں کر سکیں گے, آواز نہیں اٹھا سکیں گے. ہم نے رو کے اس تسلط کو اللہ کی مدد سے اس کو خاک میں ملایا ہے. آج پاکستان کو کراچی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کراچی میں روزانہ 10 لاشیں گر رہی ہیں تو ہمارے کشمیر کا موقف جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے. نہیں, الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنایا کہ ہم نے رو انڈیا سے یہاں لڑائی کی ہے, انڈیا سے شہر میں لڑائی کی ہے. تو ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کو بتایا اور آج بھی بتاتے ہیں کہ اے کشمیریوں, ہم تمہاری جنگ اس کراچی کی سرزمین پر انڈیا سے ہم نے لڑی ہے اور جب وقت آئے گا تو تمہارے ساتھ بھی کھڑے ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کا ایک ایک بچہ, خاص طور پر پاک سرزمین پارٹی کا ایک ایک کارکن, ذمہ داروں سے کارکن تک, ہم اپنی آخری سانسوں تک اپنی کشمیری بہن بھائیوں کی جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ ہے. کاش ہمارے پاس کوئی اختیارات ہوتے, ہمارے پاس کوئی پاور ہوتی تو ہم اس اخلاقی حمایت سے بڑھ کر عملی طور پر بھی ہم کھڑے ہو کر آپ کو دکھاتے. اللہ تعالیٰ وہ ٹائم لے آئے گا. میں تمام پاکستان کی آزاد کشمیر کے تمام, میں اپنے بہن بھائیوں سے, بزرگوں سے, میں نوجوانوں سے خاص طور پر میں گزارش کرتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی میں جوک در جوک شامل ہوں, اس کا حصہ بنے, اس کے جھنڈے کو تھامیں. انشاءاللہ تعالی کراچی سے لے کر کشمور اور کشمور سے لے کر کشمیر تک انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ پاک سرزمین پارٹی کا جھنڈا لہرائے گا اور پاک سرزمین پارٹی تمام ایوانوں میں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے گی. 17 تاریخ کی ریلی میں بھرپور شرکت کریں. تمام میڈیا کے دوستوں سے اور تمام آپ کے مالکان سے گزارش ہے کہ ہمیں اس کوز میں ہماری مدد کریں. یہ سیاسی نہیں ہے, یہ پاکستان کو بچانے کی یہ کوز ہے. ہماری گنتی کو پوری کروانے میں خدا کے واسطے ہماری مدد کریں. ہمارے ساتھ ایسے ہی ظلم ہوا ہے کہ جیسے کسی کمیونٹی کے اوپر دہشت گرد حملہ کر دیتے ہیں, ان کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس سے بڑا ظلم ہے. یہ نسلوں کو محکوم کرنے والا یہ ظلم ہے. خدا کے واسطے ظلم پر ہمارا ساتھ دیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہی کہتی ہے کہ کراچی میں 18ویں تنظیم آ رہے ہیں, آزادیہ میں کام نہیں کرنے کی چاہیے, تو اس کو کہتے دیکھتے دوسری جماعتوں کو بھی حمایت کرنی چاہیے. 18ویں تنظیم جیسے آپ نے کہا کہ اگر ختم کی جائے تو ہم ساتھ دیں گے. دیکھیے ایم کیو ایم چونکہ اتنی بدکردار ہے, اس کے کیسز ہیں, وہ کبھی بھی حکومت سے الگ ہونے کی بات نہیں کرے گی اور وہ اسٹینڈ نہیں لے گی. یہ ہم آپ کو پہلے کہتے رہے ہیں, شاید آپ ہماری بات پر یقین نہیں کرتے ہوں گے, لیکن آج کے حالات اور واقعات دیکھ کر آپ ہماری بات پر یقین کریں. ہم نے آج تک کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہیں لگایا. آپ کو تجربے کر کے اگر میری بات ماننی ہے تو بالکل مانیں, لیکن اس وقت تک بہت دیر جو ہو چکی ہوتی ہے. آج سے 5 سال پہلے ہم نے آ کر کہا کہ راک ایجنٹ کون کون ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری بات صحیح ثابت کر دی. آج ہر آدمی ویڈیو دکھا رہا ہوتا ہے, آج ڈی جی آئی ایس پی آر اور فورن منسٹر جو ہے وہ کلپس دکھا رہے ہوتے ہیں, تو ہماری بات پہلے مان لیتے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی کراچی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, خاص طور پر جن لوگوں کا نام لے کر, مہاجر کمیونٹی کا نام لے کر یہ ایم کیو والے سیاست کرتے ہیں. میں نے بتایا کہ بھائی خالد مقبول صدیقی صاحب کبھی بھی اس حکومت کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ جو راک ایجنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر دکھاتے ہیں, فورن منسٹر دکھاتے ہیں, جو تصویریں دکھاتے ہیں, آڈیو دکھاتے ہیں, وہ خود اپنی جی آئی ٹی میں یہ بتا چکے ہیں, وہ راک ایجنٹ کہ بھائی ہمیں انڈیا لے کر راک کے کیمپ میں داخل کرانے والا آدمی خالد مقبول صدیقی ہے. وہ اس وقت پاکستان ایم کیو پاکستان کا سربراہ ہے, اس کو آپ نے وفاقی وزیر بنا رکھا تھا, اس کو آپ نے ایم این اے بنا رکھا ہے. عجب نظام ہے پاکستان کا. ایک طرف راک ایجنٹوں کو آپ دکھا رہے ہیں, فٹ سولجر کو کہ یہ راک ایجنٹ پکڑے ہیں, اور جو راک ایجنٹ بنانے والا اس کو آپ وفاقی وزیر بناتے ہیں.
کسی بنانا ریپبلک میں بھی یہ والا کام نہیں ہوتا, پاکستان میں یہ والا کام ہو رہا ہے. اچھا آ جائے نا ایم کیو والے, اگر میرا یہ جھوٹا الزام ہے, آ جائے نا میرے سامنے بیٹھے نا, مجھے بتائیں کہ بھئی ایک بات سامنے, آج تک کوئی پریس کانفرنس کی انہوں نے سامنے آ کر بیٹھ کر, ان سے صرف آپ یہ پوچھئے گا, میں آپ کو سوال دیتا ہوں, صرف اتنا پوچھئے گا خالد مقبول سے کہ آپ انڈیا کتنی دفعہ گئے, بس یہ پوچھئے گا کب کب گئے. اور انڈیا جب یہاں سے گئے تو وہاں سے سیدھے واپس پاکستان سے انڈیا گئے, تو انڈیا سے واپس پاکستان کیوں نہیں آئے, وہاں سے 13 سالوں کے لیے امریکہ کیوں چلے گئے, کیا کیا ایسا وہاں پہ کہ وہاں سے پھر پاکستان نہیں آئے, 13 سالوں کے لیے امریکہ چلے گئے. تو یہ پوچھئے گا صرف سوال, دیکھیے کیا جواب دیتے ہیں. تو یہ اس لیے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, خاص طور پر مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری 3 نسلوں کو انہوں نے خبر میں پہنچا دیا, لاپتہ کروا دیا, دہشت گرد بنوا دیا, اب تمہاری اگلی 30 نسلوں کا سودا کر کے بیٹھے ہیں. یہ جو مردم شماری پہ سودے بازی, یہ اگلی 30 نسلوں کو بیچنے کے لیے بیٹھے, بیچ دیے انہوں نے. اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کریں گے, پتا چل جائے گا کہ بھائی انہوں نے اس کیبنٹ میٹنگ سے پہلے جو ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی سینسس کے اوپر, وہاں پر انہوں نے باقاعدہ سائن کیے پیپر کے اوپر, اس کیبنٹ میٹنگ کے اوپر سائن کیے انہوں نے کہ ہاں کر لو, ایسا اپروو کر دو. باہر آ کے لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم احتجاج کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اور لوگوں کا آخری بات آئی تھی کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے. ذرا پوچھو نا, ہم نے کہا تھا جوتے ماریں گے عوام, ان کو گئے کیا عوام کے پاس, یہ کیا کہا عوام نے ان کو, ذرا پوچھئے گا ان سے کیا کہا ان کو عوام نے, گئے کیا عوام کے پاس, کب لائبل دیں گے, کب آئیں گے باہر, تو نہیں ہوگا سارا کچھ. تو ایم کیو کی بات تو یہ ہے, انہوں نے یہاں سے اور نیچے ہی جانا ہے, انہوں نے اس کے بعد جو ہے وہ نکلنا نہیں ہے. میں صرف لوگوں کو, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں, لیکن میں لوگوں کو اپنی بات ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں, دیکھو جتنی دیر لگاؤ گے میری بات ماننے میں, اتنا اپنے نسلوں کا نقصان اٹھاؤ گے. جہاں تک رہی بات جو ہے وہ اس 18ویں ترمیم کی, میں جو بھی اس والی بات پہ ہمارے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا, ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے, ہم اس موقف کے اوپر ہر کسی سے بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ مشترکہ جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سیاست نہیں ہے, یہ لوگوں کو, نسلوں کو بچانے والی بات ہے. میں نے اپنی بات میں گفتگو میں نے ساری سیاسی جماعتوں کا نام لیا, کہ میں نے سارے سیاست والوں کا نام لیا, میں نے سارے مسلک والوں کا نام لیا, میں نے ساری قومیتوں والوں کا نام لیا, کہ اس کراچی کے مسئلے پہ سیاست سے بالا تر ہو کر, مسلک سے بالا تر ہو کر, اپنی رنگ نسل زبان سے بالا تر ہو کر آؤ اور اس مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کسی کو لیڈ کر لینا ہے, لیڈ لے لے بھلے, ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے, یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے. تو میں بالکل کھلی آفر کرتا ہوں, سب کو آفر کرتا ہوں کہ کوئی آئے لیڈ لے لے, ہمیں کہے تم 2 قدم پیچھے چلو, ہم 2 قدم پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں, وہ لیڈ لے لے کوئی آ کر. تو میں سب کو آفر کرتا ہوں کہ پلیز آئیے, ہم نے اس کے اوپر یہ ابتدا کی ہے, ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. اور یا تو ہمارا ساتھ دیجیے, یا پھر جو آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے. اس مسئلے پہ ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی ہے. شکریہ.